اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی نے اوسط میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ 3 خلفاء میں سب سے زیادہ مضبوط، جو اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور کسی طاقتور کو کسی کمزور کو کانے نہیں دیتے تھے، وہ اللہ کے بندے اور امیر المؤمنین تھے۔ انہوں نے سچ کہا، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ پھر حضرت زید نے کہا، حضرت عثمان امیر المؤمنین ہے اور وہ لوگوں کے بہت زیادہ قصور معاف کر دیتے ہیں۔ 2 گزر گئے ہیں، 4 باقی ہے۔ پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو کانے لگ جائیں گے اور کوئی نظم برقرار نہ رہ سکے گا اور بڑے بڑے بہادر روئیں گے۔ پھر مسلمانوں کی ترقی رک جائے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ بات اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور اسے مقدر فرما رکھا ہے۔ اے لوگو، اپنے امیر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی بات سنو اور مانو۔ پھر جسے والی بنایا جائے گا اس کا خون محفوظ نہ رہے گا اور اللہ کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ اور سارے نبی اور صدیق سلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ اے عبداللہ بن رواحہ، کیا آپ کو میرے والد حضرت خدیجہ اور حضرت سعد کا کچھ پتہ چلا؟ یہ دونوں حضرات جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوہی۔ یہ ہرگز نہ ہوگا بلکہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کال تک اتار دے گی، اور وہ اس شخص کو خود بلاوے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اطاعت سے بے رخی کی ہوگی اور جمع کیا ہوگا، پھر اس کو اٹھا کر رکھا ہوگا۔ حضرت زید کی آواز بند ہو گئی۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت زید نے یہ بھی کہا، یہ حضرت احمد اللہ کے رسول ہے، سلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا جنہیں حضرت زید بن خارجہ کہا جاتا تھا۔ ہم نے ایک کپڑے سے انہیں ڈھانک دیا اور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اتنے میں کچھ شور سنائی دیا تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا جسم حرکت کر رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور 3 خلفاء میں درمیان والے اللہ کے بندے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، جو اپنے کام میں بھی خوب طاقتور اور اللہ کے کام میں بھی خوب طاقتور تھے، اور امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان پاک دامن اور انتہائی پاک باز ہے، جو بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ 2 راتیں گزر گئی اور 4 باقی ہے۔ پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور ان میں کوئی نظم برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اے لوگو، اپنے امام کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور سنو اور مانو۔ یہ اللہ کے رسول اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے والد حضرت خارجہ بن زید کا کیا بنا؟ پھر کہا، حریث کنواں ظلم لے گیا۔ اس کے بعد ان کی آواز بلند ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک انصاری جوان کی عیادت کے لیے گئے، جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کی آنکھیں بند کر کے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے اس کی والدہ سے کہا، اپنے بیٹے کے صدمے پر صبر کرو اور اس پر ثواب کی امید رکھو۔ اس کی والدہ نے کہا، کیا اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس پر اس کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لائی
اور میں ہجرت کر کے تیرے پاس آئی، اور جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت یا سختی آئی اور میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے وہ مصیبت اور سختی ضرور ہٹائی۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو مجھ پر یہ مصیبت مت ڈال۔ اس کے یہ دعا مانگتے ہی اس کا بیٹا زندہ ہو گیا اور چہرے سے کپڑا ہٹا کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب ہم نے کھانا کھایا تو اس نے بھی ہمارے ساتھ کھایا۔ بیکی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت صاحب رضی اللہ عنہا بوڑھی اور نابینا تھی۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس امت میں ایسی 3 باتیں پائی ہے کہ وہ اگر بنی اسرائیل میں ہوتی تو کوئی امت ان کا مقابلہ اور ان کی برابری نہ کر سکتی۔ ہم نے کہا، اے ابو حمزہ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم لوگ صفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک مہاجر عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ بالغ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو مدینہ کی عورتوں کی سپرد کر دیا اور اس کے بیٹے کو ہمارے ساتھ شامل کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مدینہ کی وبا میں مبتلا ہو گیا اور چند دن بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کی اور ہمیں اس کا جنازہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم نے اسے غسل دینا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اس کی والدہ کو بتا دو۔ چنانچہ میں نے اسے بتا دیا۔ وہ آئی اور بیٹے کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی اور میرے دل کا میلان بتوں سے بالکل ہٹ گیا، اس لیے میں نے انہیں چھوڑا ہے، اور تیری وجہ سے بڑے شوق سے میں نے ہجرت کی، اور مجھ پر یہ مصیبت بھیج کر بتوں کے پوجنے والوں کو خوش نہ کر، اور جو مصیبت میں اٹھا نہیں سکتی وہ مجھ پر نہ ڈال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابھی اس کی والدہ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بیٹے نے اپنے قدموں کو ہلایا اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور بہت عرصہ تک زندہ رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور اس کے سامنے اس کی ماں کا بھی انتقال ہوا۔ پھر آگے اور حدیث ذکر کی جیسے کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ حضرت ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب جنگ احد کا وقت ہوا تو رات کو میرے والد نے بلا کر کہا، میرا خیال یہی ہے کہ میں کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، اور اللہ کی قسم میں کسی کو ایسا نہیں چھوڑ کر جاتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد مجھے تم سے زیادہ پیار ہو، اور مجھ پر قرضہ بھی ہے، وہ میری طرف سے ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ چنانچہ صبح کو سب سے پہلے وہی شہید ہوئے، اور میں نے انہیں ایک اور صحابی کے ساتھ ایک قبر میں دفن کر دیا۔ پھر میرا جی نہ مانا کہ میں انہیں ایک قبر میں کسی دوسرے کے ساتھ رہنے دوں، تو میں نے انہیں 6 مہینے کے بعد قبر سے نکالا تو وہ بالکل ایسے تھے جیسے کہ اس دن تھے جس دن میں نے انہیں قبر میں رکھا تھا، صرف ان کے کان میں کچھ فرق آیا ہوا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد میری طبیعت میں شدید تقاضا ہوا کہ میں انہیں الگ دفن کروں، چنانچہ میں نے انہیں قبر سے نکالا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ زمین نے ان کے جسم کو بالکل نہیں کھایا، صرف کان کی لو پر کچھ اثر تھا۔ اور ابن سعد کی دوسری روایت میں ہے کہ مجھے ان کے جسم میں کوئی فرق نظر نہ آیا، البتہ ان کی داڑھی کے چند بالوں میں کچھ فرق تھا جو زمین سے لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا تو اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے جنگ احد کے شہیدوں کو منتقل کر لیں۔ چنانچہ ہم نے انہیں 40 سال کے بعد نکالا تو ان کے جسم بالکل نرم تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے۔ ابو نعیم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو الزبیر کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں نے اپنے شہیدوں کو 40 سال کے بعد قبروں سے نکالا تو وہ بالکل تر و تازہ تھے۔ ابن اسحاق نے مغازی میں اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد نے انصار کے چند مشائخ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا وہ چشمہ چلایا جو شہداء کے قبروں کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کا پانی ان قبروں میں جانے لگا۔ ہم نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ کو نکالا تو ان پر 2 چادریں تھیں جن سے ان کے چہروں کو ڈھانکا ہوا تھا اور دونوں کے پیروں پر کچھ گھاس پڑی ہوئی تھی اور ان کے جسم ادھر ادھر مڑ جاتے تھے اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کل ہی یہ دفن کیے گئے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا، حضرت معاویہ کے کارندوں نے آپ کے والد کی قبر کو اکاڑ پھینکا اور ان کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ میں نے ان کو دفن کیا تھا۔ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میدان جنگ میں جو زخم ان کو آئے تھے بس وہی تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کو پھر دفن کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمرو بن جموح انصاری سلمی اور حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری سلمی رضی اللہ عنہما دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے اور دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ دونوں کی قبروں کے پاس سے ایک برساتی نالہ گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ برساتی نالے کے پانی سے ان حضرات کی قبر کھل گئی۔ اس پر جگہ بدلنے کے لیے ان کی قبر کو کھودا گیا تو ان حضرات کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کل ہی دفن کیے گئے ہو۔ دونوں میں سے ایک صاحب زخمی ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ زخم پر رکھ کر انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ اب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ اپنی جگہ زخم پر واپس آ گیا جیسے کہ پہلے ہی تھا۔ قبر کھودنے کا یہ واقعہ جنگ احد کے 46 سال بعد پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سرخ رنگ کے تھے اور ان کے سر پر بال نہیں تھے اور ان کا قد لمبا نہیں تھا، اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ لمبے قد والے تھے۔ اس لیے جنگ احد کے دن صحابہ نے دونوں حضرات کو پہچان لیا تھا اور دونوں کو ایک قبر ہی میں دفن کیا گیا تھا۔ ان حضرات کی قبر ایک برساتی نالے کے قریب تھی۔ ایک مرتبہ اس کا پانی ان کی قبر میں داخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی قبر کھوڑی گئی تو دونوں حضرات پر 2 کالی سفید دہاریوں والی چادریں تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر زخم تھا، ان کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھا ہوا تھا۔ جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا تو خون پھر بہنے لگا اور جب زخم پر رکھا گیا تو خون رک گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے میرے والد اپنی قبر میں سو رہے ہو اور ان کی جسمانی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا کفن بھی دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، انہیں صرف ایک دہاری دار چادر میں کفن دیا گیا تھا جس سے ان کا چہرہ چھپ گیا تھا اور ان کے پاؤں پر ہرمل پودے ڈال دیے گئے تھے۔ ہمیں وہ چادر بھی اسی حال میں ٹھیک ملی اور ان کے پیروں پر ہرمل پودے بھی اپنی اصلی حالت پر تھے، حالانکہ دفنانے کے 46 سال بعد ان کی قبر کھودی گئی تھی۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے 40 سال بعد احد کے شہداء کے پاس سے نہر چلائی تو ان کی طرف سے ہم شہداء کے عرصہ میں اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے شہداء کو سنبھال لیں۔ ہم نے وہاں جا کر انہیں نکالا۔ کدال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو لگا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ حضرت عمرو بن دینار اور حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کدال حضرت حمزہ کے پاؤں کو لگا تو اس میں سے خون بہنے لگا، حالانکہ ان کو دفن کیے ہوئے 40 سال ہو چکے تھے۔ شیخ سمودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علیہ کی تحقیق میں یہ ہے کہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ دفن کے 6 مہینے بعد، دوسری مرتبہ 40 سال بعد جب وہاں نہر چلائی گئی، اور تیسری مرتبہ 46 سال بعد جب برساتی نالے کا پانی قبر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر واقعے کے بارے میں متعدد روایات منقول ہے اور یہ صحابہ کی کلی کرامت ہے، اور اسی وجہ سے یہ واقعہ بار بار پیش آیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی جو حالت قبروں میں تھی، جو آپ کے سامنے ابھی یہ واقعات میں نے بیان کیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار اور نیک بندے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، اللہ کے دین پر سچے دل سے چلتے تھے اور اللہ کے دین پر قربانی دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو دکھا دیا کہ صحابہ کرام قبروں کے اندر 40 سال 46 سال بعد بھی ثابت ہی پڑے ہوئے تھے۔ زمین نے ان کو بالکل بھی خراب نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے اور اللہ کے دین پر سچے تھے، اور اللہ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر اپنی زندگی قربان کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔